اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منکرین حدیث دراصل منکرین رسالت ہیں، اور ان کی نمایاں صفات کذب بیانیہ، مغالطے دینا اور جان بوجھ کر حق کی مخالفت اور انکار ہے، جن میں سر فہرست ہٹھ دھرمی ہے، اور یہ کتاب و سنت اور تاریخ اور علماء کی کتابوں سے ایسے دلائل تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں جن سے ان کے برے مقاصد بروئے کار آ سکیں۔ یہ حق جاننے کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ حق کی مخالفت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی حق بات واضح شکل میں سامنے آ جاتی ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، جس کو عربی میں مکابرہ کہتے ہیں، جس سے بننے والی صفت مکابر ہے، اور مکابر ایسا شخص ہوتا ہے جو بڑائی اور گھمنڈ، غرور اور تکبر اور بغض و عناد میں حق کی جان بوجھ کر مخالفت کرتا ہے، مغالطے دیتا ہے، اپنی بات کو صحیح اور درست ثابت کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کرتا ہے، قرآن و حدیث کی عبارتوں سے ایسے مطالب نکالتا ہے جو ان سے نہیں نکلتے، اور رائی کو پہاڑ اور پہاڑ کو رائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ منکرین حدیث، چاہے وہ حدیث کے وجود کے منکر ہوں یا اس کی تشریعی حیثیت کے، ان تمام کی مشترکہ صفت ہٹ دھرمی اور مکابرہ ہی ہے، جن میں عرب منکرین حدیث دوسروں سے بڑھے ہوئے ہیں، دوسروں سے بہت آگے ہیں، اور ان کی نمایاں ہٹ دھرمیوں، غلط بیانیوں، بے حیائیوں اور کذب بیانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حدیث کے راویوں پر کذب بیانی، خیانت اور دھوکہ دہی کا الزام لگاتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حدیث کی امہات الکتب مثلا مسند امام احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن اربع مثلا ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی خبروں سے بھری ہوئی ہیں، اور حدیث کے نام سے ان میں ان کے مصنفین کی وفات کے بعد ملحدوں اور زندیقوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر جھوٹی خبریں بھر دی ہیں، شامل کر دی ہیں۔ ان ہٹ دھرمیوں کی ملحدوں اور زندیقوں سے مراد وہ تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے احادیث روایت کی ہیں۔ وہ صحابہ کو بھی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں مانتے، لیکن اس سلسلے میں ان کی تعبیریں کچھ تحفظات رکھتی ہیں۔ البتہ صحابہ کے بعد تابعین کا ذکر وہ انتہائی نازیبا الفاظ میں کرتے ہیں، اور یک طرفہ سب کو زندیق اور ملحد بتاتے ہیں۔ ان عرب منکرین حدیث کی ہٹ دھرمیوں اور بد زبانیوں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی محفوظ نہیں رہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہونے کے ناطے درست اور صحیح باتیں بھی کہتے تھے، اور غلط باتیں بھی آپ کی زبان سے نکلتی تھیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی حیثیت ایک عام اور صالح انسان سے کچھ زیادہ نہ تھی، اور آپ کو ایسی عصمت اور حفاظت حاصل نہیں تھی جو آپ کو قرآن مخالف یا عقلی مسلمات کی منافی باتیں کہنے سے باز رکھے، لہذا ایسا انسان شریعت ساز کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ منکرین اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ اور تبیین کے مکلف تھے،
مکلف تھے، یعنی آپ پر جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ آپ پر یہ فرض تھا کہ وہ لوگوں تک پہنچا دیں، اور اس میں جو بعض باتیں واضح نہ ہوں ان کو شرح و تفسیر کے ذریعے واضح کر دیں، مگر آپ کی تشریعی حیثیت کے یہ لوگ منکر ہیں۔ یہ منکرین صرف فعلی سنت یا حدیث کو مانتے ہیں، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ اس کو ان کے نزدیک تواتر کا درجہ حاصل ہے۔ رہی قولی حدیث یا سنت تو یہ اس کے منکر ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ قولی حدیث قرآن کے خلاف ہیں، جبکہ یہ حقیقت مسلمہ ہے اور ناقابل تردید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآنی آیات میں کوئی تعارض اور اختلاف ہونا محال ہے، کیونکہ دونوں کا مصدر اور ماخذ اور دونوں کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ لیکن دوسری صدی ہجری میں فتنہ انکار حدیث کے ظہور کے بعد سے موجودہ زمانے تک کسی بھی ملک میں پیدا ہونے والے منکرین ایک بھی ایسی صحیح حدیث کی مثال نہیں دے سکے ہیں، اور نہ آئندہ دے سکیں گے جو قرآن کی کسی آیت سے متعارض ہو یا اس سے مختلف ہو یا دونوں میں تضاد ہو۔ رہے تسلیم شدہ عقلی دلائل تو یہ تو محض مفروضے ہیں جن کو ثابت کرنا اور پھر ان سے کسی حدیث کو متعارض اور متصادم دکھانا جوئے شیر لانا ہے۔ نمبر ایک بد زبان عرب منکر حدیث کا دعویٰ ہے کہ معراج کی حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں۔ اس نے ان حدیثوں کو ماننے والوں کو بے عقل اور ذہنی مریض قرار دیا ہے۔ یہ شخص قرآن فہمی کے بڑے دعوے کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو قرآن میں غور و تدبر کی دعوت بھی دینے سے نہیں تھکتا، مگر اس کی جہالت اور دھوکہ دہی کا یہ حال ہے کہ اس نے معراج کی حدیثوں سے ان قرآنی آیات کو متعارض دکھانے کی کوشش کی ہے جن میں جن و انس کو قرآن جیسا کلام لانے کا چیلنج کیا گیا ہے، یا ان آیتوں سے استدلال کیا ہے جن میں کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی یہ شرط رکھی ہے کہ آپ ان کو اپنے رسول ہونے کی بعض حسی نشانیاں معجزات دکھائیں۔ سورہ اسراء آیت 88، 90، 93۔ اس طرح اس بدباطن اور جاہل نے آیت معراج اور معجزات دکھانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم قدرت کو خلط ملط کر دیا ہے، جبکہ جن آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے اس نے آیت معراج کا انکار کیا گیا ہے ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کوئی آیت یعنی معجزہ لانے یا دکھانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور یہ حق ہے جس پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول کوئی آیت یا معجزہ دکھانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ سورہ ابراہیم آیت 11۔ اور جس رسول نے بھی کوئی معجزہ دکھایا ہے تو اللہ کے دکھانے اور اس کے حکم سے دکھایا ہے۔ رہی سورہ نجم کی وہ آیتیں جن میں آیت معراج کو مجملاً بیان کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات 25 صحابیوں سے مروی احادیث میں بیان ہوئی ہیں، تو یہ ایک ایسی آیت یا معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، رسول اور بندے کو
سرفراز فرمایا، آپ خود آسمان پر نہیں پہنچ گئے تھے اور نہ آپ نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اچک کر یا کود کر آسمان پر پہنچ گیا تھا اور وہاں اپنے رب کی نشانیوں کا مشاہدہ کر لیا تھا۔ تو یہ معجزہ معراج اس معجزہ اسراء کے مانند ہی تھا جو خود قرآن سے ثابت ہے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات کے کسی وقت میں مکہ سے بیت المقدس خود تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ اللہ کے لے جانے سے لے گئے اور واپس آئے تھے، جبکہ اس سفر کے لیے عام حالات میں 45 دن کی مدت درکار تھی اور کفار مکہ اس مدت سے واقف تھے اور یہ مدت ان کے تجربے میں آتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے اوپر لے جا کر آپ کو 7 آسمان کی سیر کرائی۔ واقع اسراء اور واقع معراج میں جو ناقابل تردید ربط ہے اس کو اسراء سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ارشاد لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، آیت نمبر 1، اور سورہ نجم کی آیت لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، در حقیقت اس نے اپنے رب کی بعض بڑی نشانیاں دیکھیں، آیت نمبر 18۔ ان دونوں آیتوں میں یہ ربط اور تعلق دیکھا جا سکتا ہے جو دونوں واقعات کے وقوع پذیر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ان دونوں ارشادات یا دونوں آیات مبارکہ سے اسراء کے واقعے سے معراج کا واقعہ مل جاتا ہے، اور اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو ہر دھرم ہونے کے ساتھ بصارت و بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مذکورہ منکر حدیث اس بات کو مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت میں قرآن کی تبیین و تفسیر داخل تھی، مگر وہ اس کو اس طرح مانتا ہے۔ رسول اور کتاب دونوں ایک ہی رحمت سے عبارت تھے اور دونوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کیا تھا، لیکن ایک رحمت کے طور پر الگ الگ نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر جو کچھ کرتے تھے وہ مستقل تشریح سازی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے انسانی نمونے کی صورت میں تبیین اور توضیح تھی۔ مذکورہ جاہل کی اس غیر واضح اور مبہم تعبیر سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم اس سے نہایت سادہ اور واضح سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ نبوی تبیین و تشریح قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ تو یقیناً اس کا جواب ہے نہیں۔ اب ہم اس سے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی یہ تبیین اللہ کی طرف سے کس طرح تھی جبکہ یہ قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اور چونکہ اس منکر حدیث کے نزدیک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت پر عمل فرض ہے، لہذا یہ ثابت ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی شریعت کا کوئی ماخذ ہے اور کوئی اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ اپنے احکام دیتا تھا، جس کے مستقل ماخذ شریعت ہونے کا انکار یہ کہہ کر نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اور کتاب دونوں ایک رحمت سے عبارت ہیں۔ بلا شبہ رسول کی ذات اور کتاب انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مگر ہیں دو چیزیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت
نازل کی ہے اور تم کو وہ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سورہ نساء آیت 113۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے ساتھ حکمت نازل کی ہے، یعنی حکمت کتاب سے مختلف چیز ہے، اور وہ کتاب ہی کی طرح کی کوئی چیز ہے جو کتاب کے ساتھ نازل کی گئی ہو اور جس کے لیے فعل انزلنا مناسب ہو۔ جو لوگ حکمت سے فہم و بصیرت مراد لیتے ہیں وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ محض فہم و بصیرت ماخذ تشریح ہے، اور جس منکر حدیث کا میں تعاقب کر رہا ہوں اس کو بھی یہ اعتراف ہے کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نماز کی عملی تعلیم دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی صورت میں اس کی امت میں تبلیغ کرتے تھے۔ اسے یہ ثابت ہوا کہ عملی سنت بھی منزل من اللہ ہے اور یہ قرآن کے علاوہ ہے۔ یہاں یہ واضح کر دوں کہ صحابہ کرام میں سے چند ہی افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کو دیکھتے تھے، جو دوسروں کو قولاً اس سے آگاہ کرتے تھے۔ اس طرح فعلی اور قولی سنت اپنی منتقلی میں ایک ہو گئی اور اس کا ذریعہ روایت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ آخر میں یہ واضح کر دوں کہ قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مبین اور مفسر بھی تھے، حاکم و قاضی بھی، بشیر و نذیر بھی، اور آمر و ناہی بھی، اور محلل و محرم بھی۔ اور آپ پر ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ آپ کی ان تمام صفتوں کے ساتھ آپ پر ایمان لایا جائے، اور ان تمام صفتوں کے ساتھ آپ کو غیر مشروط مطاع مانا جائے۔ اس سے آپ کی مستقل تشریح حیثیت آپ سے آپ ثابت ہو جاتی ہے، جو صرف قرآن پر عمل کرنے سے پوری نہیں ہوتی، اور جو صرف قرآن کو ماخذ تشریح مانتا ہے وہ قرآن کی ان آیتوں کا انکار کرتا ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب رسالت بیان فرمائے گئے ہیں۔ بلکہ صرف قرآن پر عمل آپ کی نہیں، صرف اللہ کی اطاعت ہے، جبکہ قرآن کے مطابق آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مساوی اور برابر ہے۔ لہذا حدیث کا انکار خود قرآن کا انکار ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ سامعین، آئندہ مجلس میں سورہ نجم کی ان آیتوں کی تشریح کروں گا جن میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات